ناجائز دولت کمانے کی لالچ نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں بخشا۔ ایسا کیا معاملہ تھا اور ایسی کون سی کروڑوں کی لاٹری لگنے والی تھی کہ حج کمیٹی کا چیئرمین بننے کی خاطر اورنگ آباد کا ایک بلڈر 33 لاکھ روپے حج کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لالچ میں دے دیتا ہے اور جوئے کی طرح داؤ پر لگا دیتا ہے، اور پھر 33 لاکھ کا جوا ہار جانے کے بعد پولیس سے فریاد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو بذات خود بلڈر ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ بلڈر لوگوں کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے، حج کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لالچ میں 33 لاکھ پھینکنے والے کا انکم تو کروڑوں ہی میں ہو سکتا ہے، لیکن جس کا انکم کروڑوں میں ہو اسے اس سے بھی زیادہ انکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انکم کے راستوں کی تلاش آخرکار حج کمیٹی کے چیئرمین کی کرسی پر جا کر ٹک گئی اور منزل کو پہنچ گئی، اور پھر وہی ہوا کہ جے سنگھ پورہ کے ساکن اور مشہور بلڈر محمد عارف الدین صدیقی نے اورنگ آباد کے کرائم برانچ میں مولانا صادق، حافظ خالد، راغب اور اورنگ آباد کے شاہین باغ کے ساکن پرویز عالم کے خلاف شکایت درج کی، جس میں کہا کہ ان مولانا اور حافظ لوگوں نے اسے حج کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے 43 لاکھ میں سودا کیا اور ایڈوانس میں اس سے 33 لاکھ کی رقم بھی لے لی، لیکن اسے چیئرمین نہیں بنایا۔ لہٰذا پولیس انسپیکٹر سریکانت نولی کی رہنمائی میں اے پی آئی امول ساتوتکر نے تحقیقات کی اور کیس درج کیا۔ بہرحال یہ بات جو واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ حج کمیٹی کا چیئرمین بننا کافی فائدہ مند چیز ہوتی ہے، لیکن بھلا ہو ان حجاج کرام کا اور زندگی بھر عمرے پر عمرے کرتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے والوں کا، اور حج کمیٹی سے نمبر لگا کر حج جانے کے لیے رشوت دینے والوں کا، اور بھلا ہو حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز والوں کا جو کئی حاجیوں کے پیسے کھا کر بیٹھ گئے ہیں، اور بھلا ہو ان مفتیان و علماء کرام کا جنہوں نے کبھی اس معاملے پر نکیر کرتے ہوئے سچائی بتانے سے پرہیز کرتے ہوئے پرہیزگاری دکھائی۔ بہرحال مشہور و معروف مفکر اسلام علامہ امام الشاطبی سمرقندی نے خوب فرمایا تھا کہ بے وقوفوں کا مال کمینوں کی غذا ہوتی ہے، اور بے وقوفوں کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس لیے اسلام کے عظیم الشان رکن حج، جس کا آخری پیغام فتح مکہ کے روز ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کے عالمی پروٹوکول کی حیثیت سے دیا گیا، اس حج نام کی عبادت کو بھی دھرم مافیاؤں نے ہائیجیک کر لیا، ورنہ بجائے حج کمیٹی کا چیئرمین بننے کی خاطر جوئے میں ہار دیے گئے 33 لاکھ روپے میں 33 مسکینوں کے خاندان آباد ہو جاتے، اور مسجدوں کے سامنے برقع پوش خواتین ہاتھ پھیلائے کھڑی نظر نہیں آتی، اور سورہ زاریات کے مطابق جب کہیں جا کر ہماری نمازیں قبول ہوتی۔ لیکن اسی مافیا گری سے تنگ آ کر علامہ اقبال نے کہا، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمری سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو۔